الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والصلاة والسلام على خاتم الأمم وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم تغلق منها باب وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و سامعات، شعبان المعظم کا مہینہ رواں دواں ہے. اسی حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قومیں بھیجی. امت محمدیہ سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو لمبی لمبی عمریں عطا کی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو آپ دیکھیں، 1000 سال عمر. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عمروں کو آپ دیکھیں. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کو آپ دیکھیں. ہزاروں سال اللہ تبارک و تعالی نے عمریں عطا کی. اور جب آپ امت محمدیہ کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمر جو ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے. پہلی قوموں کی آپ عمریں دیکھیں تو وہ ہزاروں سال. امت محمدیہ کی عمروں کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ 60 سے 70 میکسیمم اتنی ہیں. بہت کم لوگ اس سے اوپر چلے جاتے ہیں. تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کی عمریں زیادہ ہیں تو وہ اعمال بھی زیادہ کرتے ہوں گے، اس طرح وہ اس امت سے افضل ہوئے. لیکن حقیقت میں بات ایسی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلی قوموں کو عمریں زیادہ عطا کی تھی، امت محمدیہ کو عمر کم عطا کی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس میں برکتیں رکھ دی. اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے لیے ایسے خاص مواقع رکھ دیے ہیں کہ ان پر اگر وہ اخلاص نیت کے ساتھ عمل کریں، اللہ رب العزت دگنا ثواب عطا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت زبردست مثال پیش کرتے ہیں. بخاری شریف کی روایت کا مفہوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی اور پہلی قوموں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی کو بطور اجرت کے، بطور مزدور کے رکھ لے، صبح سے نصف النہار زور تک اس سے کام کروائے اور 1 قیراط مزدوری اسے دے دے. یہ مثال ہے یہودیوں کی کہ صبح سے کام کیا ہے زور تک 1 قیراط مزدوری، اور پھر زور سے لے کر عصر تک کام کیا ہے 1 قیراط مزدوری. یہ مثال ہے نصارہ کی. اور پھر عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا ہے اور مزدوری 2 قیراط
یہ امت محمدیہ کی مثال ہے۔ انہوں نے عمل زیادہ کیا، مزدوری کم مل رہی ہے، نتیجہ ان کو بدلہ ان کو کم مل رہا ہے۔ امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ عمل تھوڑا ہے، بدلہ زیادہ عطا کر رہے ہیں اللہ رب العزت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے مخصوص اوقات نکالے، جیسے لیلۃ القدر ہے، 1000 راتوں سے بہتر رات۔ اسی طرح پھر تمام مہینوں میں آپ دیکھیں تو اشہر حرم فضیلت والے ہیں، حرمت والے مہینے۔ پھر آپ رمضان المبارک کے مہینے کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں، وسعتیں انسانوں پر دگنا ہو جاتی ہیں۔ تو جو شخص بھی امت محمدیہ میں سے، اگرچہ اس کی عمر کم ہے، اگر اخلاص نیت کے ساتھ اگر وہ کوئی کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے سے عمل کے اوپر دگنا ثواب عطا کریں گے اسے۔ انہی قیمتی اوقات میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے میرے بھائی، جو کہ چند دنوں کی دوری پر ہم سے ہے اور آنے والا ہے یہ مہینہ۔ اس مہینے کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ جیسے یہ اللہ رب العزت کا مہمان ہے ہمارے لیے۔ مادی دنیا میں جب ہمارے پاس مہمان آتا ہے تو ہم کیسا برتاؤ کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اور بہترین انداز میں اسے الوداع کہتے ہیں، اسے رخصت کرتے ہیں۔ روحانی دنیا میں آپ رمضان المبارک کو لے لیں کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مہمان ہے۔ مادی دنیا میں مہمان جسمانی طور پر ہمارے پاس آتا ہے، اس کا استقبال بھی ہم جسمانی طور پر کرتے ہیں، راستہ اس کے لیے صاف کرتے ہیں، رکاوٹیں دور کرتے ہیں، ایسی چیزیں ہٹا دیتے ہیں جس سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے۔ رمضان ایک روحانی مہمان ہے تو اس کا استقبال بھی ہم نے روحانی اعتبار سے کرنا ہے۔ جسمانی استقبال کے ساتھ ساتھ ہم نے روحانی استقبال بھی کرنا ہے میرے بھائی۔ رمضان المبارک کا روحانی استقبال کیسے ہوگا میرے بھائی؟ روحانی استقبال ایسے ہوگا جب ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیں گے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، تب رمضان المبارک کا استقبال شروع ہو جائے گا میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال، اپنے افعال کے ذریعے رمضان المبارک کا استقبال کیا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے ذریعے استقبال کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طرح کی فضیلتیں بیان کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں، اہمیتیں بیان کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان المبارک کی جب پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیطان مردود اور جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، پھر کسی دروازے کو نہیں کھولا جاتا ہے۔ اسی طرح وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم تغلق منہا باب، ان میں سے کسی ایک دروازے کو بند نہیں کیا جاتا ہے۔ وینادی مناد، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغ الخیر اقبل، اے خیر کی تلاش کرنے والے آگے بڑھ، برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ چکا ہے، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے والا مہینہ آ چکا ہے، اقبل، آگے بڑھ۔
چنانچہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرتے ہیں، تو وہ پورا کا پورا مہینہ جو ہے، بلکہ اس مہینے کے اکثر اوقات اللہ رب العزت کی عبادات میں گزار دیتے ہیں۔ یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر اقصر، اور اے شر کے تلاش کرنے والے، گناہ کی تلاش میں رہنے والے، اقصر ٹھہر جا، مبارک مہینہ آ چکا ہے، اب برائی سے ٹھہر جا، اب اپنے آپ کو بچا لے، اب نیکی کی طرف سے چلا جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز میں رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں میرے بھائی۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت منقول کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان المعظم کے آخری دن جو خطبہ تھا وہ بیان کیا انہوں نے، اور بہت ہی زبردست خطبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دی۔ فقال یا ایھا الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، آپ کے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے ایک مبارک اور ایک عظیم مہینہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا سایہ انسان کے اوپر پہلے آ جاتا ہے، یا بارش جب برس رہی ہوتی ہے تو برسنے سے پہلے اس کے اثرات پہلے سے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ رمضان المبارک کا ماجرا بھی ہے میرے بھائیو، کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے بادل جو ہے ہمارے اوپر سایہ فگن ہو جاتے ہیں، اور پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے ہمارے اوپر۔ قد اظلکم شہر مبارک، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ ایک رات، دیکھیں عمریں کم ہیں، اور ایک طرف پہلی قومیں کہ 1000 سال ان کی عمر ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کرم نوازی کی ہے امت محمدیہ پر کہ ایک رات میں عبادت کو 1000 راتوں کے برابر کر دی، بلکہ اس سے بھی بہتر بنا دیا۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام کو نفل بنا دیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، جو ایک نفل عبادت بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ اسی طرح ومن ادی فیہ فریضۃ، جو ایک فرض ادا کرے گا کان کمن ادی 70 فریضہ، گویا کہ اس نے 70 فرائض ادا کر دیے۔ ایک نفل فرض کے برابر ثواب میں ہو جاتا ہے، اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے ثواب میں۔ کتنی بڑی کرم نوازیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے بھائی۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے کہ انسان اپنی طرح طرح کی خواہشات سے رک جاتا ہے، حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر روک لیتا ہے۔ وہ کھانا جو پورا سال وہ کھاتا رہتا ہے حلال ہے اس کے لیے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اس کھانے کو بھی اپنے اوپر روک لیتا ہے۔ اور والصبر ثوابہ الجنہ، جو شخص صبر کرتا ہے اس کا ثواب، اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ ہمیں زندگی میں طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، اور جو شخص مشکلات کے سے دوچار ہوتے ہوئے بھی جزا فضا نہیں کرتا ہے، آہ و بکا نہیں کرتا ہے،
بلکہ صبر کرتا ہے اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کر دیتے ہیں اس کو میرے بھائی۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، کوئی غم میں مبتلا ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، اس کو تسلی دیں۔ اسی طرح کوئی پڑوسی ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، اس کے ساتھ مدد کر دی کسی بھی اعتبار سے، تو یہ غم خواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے اس کا رزق۔ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، جس نے کسی ایک روزے دار کو بھی روزہ افطار کرایا، کان مغفرۃ لذنوبہ، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ وعتق رقبتہ من النار، آگ سے اپنے آپ کو یہ بچا لیتا ہے۔ وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، یعنی افطار کرانے والے کو بھی پورا کا پورا ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے، اور کسی ایک کے ثواب میں کمی نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی روزے دار کو افطاری کرا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فطر صائما علی تمرہ، جس نے ایک کھجور سے بھی کسی کو روزہ افطار کرا دیا، یا او شربۃ ماء، یا پانی کی ایک گھونٹ بھی کسی کو پلا دی، او مذقۃ لبن، یا دودھ کی ایک گھونٹ کسی کو پلا دی، یہ بھی اسی اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس آخری شعبان المعظم کے آخری خطبے کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں میرے بھائی۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں جیسے جیسے رمضان المبارک ہمارے قریب آئے، ہمیں بھی ظاہری اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور اس کا استقبال کیسے ہوگا؟ جب ہم ان تمام تر رکاوٹوں کو دور کر دیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم کرتی ہیں انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں ایک مہمان آپ کے پاس آتا ہے اور آپ نے آگے اس کے سامنے کانٹے بچھا دیے، تو وہ آپ کے دروازے کا رخ کرے گا، یا اس کے لیے آپ دروازہ ہی بند کر دیں، دروازہ ہی نہ کھولیں اپنے گھر کا، تو اس نے انتظار کرنا ہے، چلے جانا۔ یہی مثال ہے کہ رمضان المبارک تو تمام لوگوں کے اوپر سے گزرتا ہے، کوئی اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہے، کوئی بند رکھتا ہے۔ جو اپنے دل کی دنیا کھول کر رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمو لیتا ہے۔ جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی غافل رہتا ہے، انہی گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، وہی زندگی جی رہا ہوتا ہے غفلت والی، تو اس کا دروازہ دل کا بند ہی ہوتا ہے۔ رمضان المبارک گزر جاتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے کشادہ دلی سے، اپنی دل کی دنیا کو بدل کر، گناہوں کو چھوڑ کر، اور اس سب میں سب سے مین چیز جو ہے وہ بد عقیدگی ہے، کہ بد عقیدگی کو ہم چھوڑیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی ہمارا چل رہا ہے، قرآن و مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، راتوں کو قیام اللیل بھی ہو رہا ہے، لیکن عقیدہ خراب ہے تو سارا ضائع ہے میرے بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کے سامنے، جو ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ عقیدہ انسان کا خراب۔ اس وجہ سے اپنے عقائد کی درستگی کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑنا چاہیے میرے بھائی۔ گناہ جو ہیں یہ ایسی نحوست ہے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ایک طرف سے انسان نیکیاں کر رہا ہے، دوسری طرف سے گناہ کر رہا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے برتن کے اندر سوراخ کر دیا جائے، اوپر سے تو پانی ڈالا جا رہا ہے لیکن اس میں کچھ رک ہی نہیں رہا ہے۔
یا برتن کو الٹا کر کے رکھ دیا جائے، اوپر سے پانی تو ڈالا جا رہا ہے لیکن پانی کہاں جا رہا ہے اس برتن کے اندر بالکل بھی نہیں سمایا جا رہا۔ تو اس وجہ سے گناہوں کی نقب زنی ہم نے اپنے دل کے اندر نہیں کرنی ہے۔ اگر گناہ ہمارے دل کے اندر سوراخ کر دیں گے، اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ ہمارے دل کے اندر نہیں سموئیں گی، ہمیں رمضان المبارک کی جو مبارک ساعات ہیں ان کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق اللہ کی ادائیگی میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے 5 وقت فرض نماز کا، کہ فرض نماز کے اوپر فوکس کریں، فرض نماز کو نہ چھوڑیں۔ بعض لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں، فجر کی نماز سحری میں چلی جاتی ہے، مغرب کی نماز افطاری میں چلی جاتی ہے، درمیان میں نمازیں جو بندہ پڑھتا ہے وہ عبادت تو نہیں ہوتی، وہ تو عادت ہوتی ہے انسان کی۔ اس وجہ سے حقوق اللہ کی ادائیگی کے اوپر بھی فوکس کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی، والدین آپ سے ناراض ہیں ان کو منائیں، والدین کو ستایا ہوا ہے ان کے قدم چومیں، اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دیں رمضان المبارک سے پہلے کسی کا حق لیا ہوا ہے وہ ادا کر دیں، کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے وہ بھی دے دیں، کسی کی زمین ہڑپ کی ہوئی ہے وہ بھی انہیں دے دیں۔ یہ حقوق العباد کی ادائیگی۔ حقوق اللہ تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ذات ہے، معاف کر دے گی۔ حقوق العباد تو جب تک بندے نے معاف نہیں کیا تب تک نہیں معاف ہوتے میرے۔ اس وجہ سے رمضان المبارک کا استقبال ہم نے ان طریقوں سے کرنا ہے۔ ہمارے گھر میں جب مہمان آتا ہے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ہم استقبال کرتے ہیں، دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اکرام کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی ایک مہمان ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اچھی طرح سے اس کا استقبال کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مہمان ہمارے پاس آ جائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کر دیں تو پھر ہم نے اس کا اکرام کرنا ہے۔ اکرام کیسے کرنا ہے؟ رمضان المبارک کی غذا ہے عبادات۔ ہم اپنے آپ کو فارغ کر دیں اپنی مصروفیات سے بالا تر رکھتے ہوئے، مصروفیات کو کم سے کم کر دیں ہم، اور ایسے کام جو ابھی سے آپ کے ذہن میں ہیں کہ فلاں کام رمضان المبارک تک چلا جائے گا اسے ابھی سے سمیٹ لیں اسے، تاکہ رمضان المبارک میں انسان بدنی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہو، اور اپنا اکثر وقت جو ہے وہ رمضان المبارک کی میں عبادات کے اندر گزارے۔ یہ رمضان المبارک کا اکرام ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے اکرام میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں اپنی زندگی میں کہ پچھلا رمضان ہم سے گزرا تھا، اس میں ہم نے کون کون سی کوتاہیاں کی تھی۔ ارادہ تو ہم نے کیا تھا کہ ہم نے قرآن و مجید کی تلاوت سیکھنی ہے، قرآن و مجید کو پڑھنا ہے، لیکن توفیق نہیں ہوئی ہے، کھولا تک نہیں ہے، رمضان المبارک اسی طرح ہم سے گزر گیا۔ تو کوشش کریں قرآن و مجید کی تلاوت سیکھنے کی۔ اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ سیکھ لے گا تو بڑا نہیں سیکھ سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے سفید ریش ہو چکے ہیں ابھی تک قرآن و مجید پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا جو موقع ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے، تو اس ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب ماحول بنا ہو کسی چیز کا تو انسان کے لیے وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں میرے بھائیو قرآن و مجید کی تلاوت بھی سیکھیں جنہیں قرآن و مجید پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے پچھلے رمضان المبارک میں ان صفوں کی زینت بنے ہوئے تھے، آج مٹی کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آئندہ رمضان آئے گا کیا پتہ ہم میں سے میں ہوں آپ ہیں ہم مٹی کی زینت بنے ہوں۔ اس وجہ سے جتنا وقت ہے ہمارے پاس اسے غنیمت سمجھے میرے، غنیمت سمجھتے ہوئے جتنی اعمال کی کمی ہے، آپ کو نماز کا طریقہ نہیں آتا ہے صحیح، نماز پڑھنا نہیں آتی ہے آپ کو، نماز سیکھیں، قرآن و مجید سیکھیں، اس کے علاوہ جو اہم مسائل ہیں وہ سیکھیں آپ روزمرہ زندگی کی۔ یہ رمضان المبارک کا اکرام ہے میرے بھائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب مہمان ہمارے پاس آتا ہے تیسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اسے
اچھے طریقے سے ہم اسے الوداع کہتے ہیں، اسے رخصت کرتے ہیں۔ مہمان آپ کے پاس آیا، 1-2 دن رہا، آپ بالکل اس سے پوچھنا ہی چھوڑ دیں اور وہ خود اٹھ کر چلا جائے تو وہ مہمان آپ سے راضی ہوگا؟ وہ تو خفا دل کے ساتھ آپ سے اٹھ کر چلا گیا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ جب آئے، استقبال آپ نے کیا، اکرام آپ کر رہے ہیں، تو اسے الوداع بھی اچھے طریقے سے کریں میرے بھائی۔ ہمارے بعض نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بڑا جذبہ ہوتا ہے عبادت کا، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہو رہا ہے، تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں۔ جیسے 10 دن پہلے عاشورہ گزرتا ہے، ذکر و اذکار اور تلاوتیں چھوٹ جاتی ہیں، صرف نماز ہوتی ہے۔ جیسے دوسرا عاشورہ گزرتا ہے، پھر نمازوں میں بھی سستی آ جاتی ہے۔ پھر جیسے عید قریب آتی ہے تو پھر ہماری راتوں کا قیام اللیل جو ہوتا ہے وہ بھی چھوٹ جاتا ہے، کبھی گراؤنڈ میں گزرتا ہے، کبھی کدھر گزرتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، بدنی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اور روحانی طور پر بھی ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے میرے بھائی۔ تو کون کون کوشش کرتا ہے اس کے لیے؟ کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید کو سیکھنا ہے اس مہینے کے اندر، بلکہ اس سے پہلے یہ بھی سے کوشش کریں گے، تب آپ رمضان المبارک کے مہینے میں جا کر یہ تمام اعمال جو ہیں یہ بجا لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ توفیق بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی، جسے توفیق مل گئی اسے سب کچھ مل گئی۔ ایک باندی تھی، بڑی نیک باندی تھی، اس کا آقا سویا ہوا تھا، وہ اٹھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ کیا دعا مانگتی ہے؟ یا اللہ جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے مجھے اسی کی وجہ سے بخش دے۔ تو آقا اٹھا پاس سے اور کہنے لگا کہ کیا آپ پاگلوں کی طرح دعا کر رہی ہو؟ آپ کو کیا پتہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، کس طرح دعا مانگ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کو سلا دیا ہے، مجھے اٹھا دیا ہے، اپنے سامنے بٹھا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے بھائیو توفیق مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔